78 اس کی آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں میں جو سب سے زیادہ بات بیان کی جاتی ہے، جو مضمون ذکر کیا جاتا ہے، وہ اللہ کی توحید، عقیدہ آخرت، نبی کی نبوت کی صداقت اور سچائی۔ اس صورت میں بھی انہی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن میں قرآن کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو رعنائی، دلکشی، جاذبیت، ایک توجہ کو کھینچنے والی چیز، اٹریکشن جو رکھا ہے اس صورت کے اندر، اور جو صوتی آہنگی ہے، اسے کہتے ہیں وائس لیرکس، جو اس کا انداز ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ ایک جاہل سے جاہل انسان بھی، زبان کو نہ سمجھنے والا انسان بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور کوئی جاہل بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ یہ سورت عروس القرآن ہے۔ لکل شیء عروس وعروس القرآن الرحمن۔ عروس کہتے ہیں دلہن کو، بارات میں دلہنی سب سے اہم ہوتی ہے، اسی لیے اس کے منہ دکھائی کے بھی پیسے لگتے ہیں۔ دوسرے باراتیوں کو یا اس مجمع میں جو عورتیں ہوتی ہے ان کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہوتی ہے، دلہن کی قیمت ہوتی ہے۔ عروس دلہن کو بھی کہتے ہیں، عروس زینت کو کہتے ہیں، خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے پورے قرآن کی دلہن سورۃ الرحمن کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اتنی خوبصورتی اور رعنائی رکھی ہے کہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک لوگ جو اس کو پہلے نہیں مانتے ہیں وہ اس سے متاثر ہو کر اس کو ماننے لگ جاتے ہیں اور قرآن پر ایمان لے آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے اور آج بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ کتنے سارے گلوکار، گانے والے، موسیقی کے ماہرین سورۃ الفاتحہ یا سورۃ الرحمن کو پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر جو نغمگی ہے، جو آواز میں کشش ہے، جو پڑھنے کا ایک خاص انداز ہے، وہ چونکہ ماہر ہوتے ہیں اس فن کے، وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کوئی مافوق الفطرت، کوئی طاقت ہے، قوت ہے جس نے اس کو بنایا ہے، تیار کیا ہے، اور وہ قرآن کے اس معجزے کے سامنے جھکتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ کے زمانے میں ایک کافر تھا، قیس بن عاصم من قری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اتل علی مما انزل علیک، آپ پر جو قرآن اترا ہے اس میں سے کچھ مجھے پڑھ کے سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی۔ اللہ کا کلام، نبی علیہ السلام کی پرتاثیر کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان، کیا سما بندہ ہوگا، وہ متاثر ہو گیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت مکمل کی تو اس کے بعد کہنے لگا واللہ ان لہ لطلاوہ وان لہ لحلاوہ وان اسفلہ لمغدق وان اعلاہ لمثمر وما هو کلام البشر اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ قسم بخدا اس میں ایک تازگی ہے، طراوت ہے، اس میں مٹھاس ہے، حلاوت ہے، شیرینی ہے، اس کا نچلا جو حصہ ہے وہ بہت ہی لبریز ہے، بھرا ہوا ہے، اور اس کا اوپر کا جو حصہ ہے وہ بہت ہی پھلدار ہے، بہت ہی بہترین ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے جس نے اس کو اتارا ہے، اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اس نے ایمان قبول کر لیا سورۃ الرحمن کو سن کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پہلی سورت ہے جس کو کھل کے زور سے
کافروں کو سنایا گیا مکہ کے یعنی بیت اللہ کے سائے میں، خانہ کعبہ کے سائے میں۔ حضرت عروہ راوی ہیں کہ مکی زندگی میں چند صحابہ بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا کہ کون ہے جو کافروں کو اللہ کا کلام کھل کے سنائے، آج تک اتنا کھل کے نہیں سنایا گیا ہے، کھلم کھلا برسرے میدان اعلان کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں سناؤں گا۔ ان بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا آپ اصلاً قریش کے آدمی نہیں ہیں، قریش سے آپ کا خونی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، اس لیے ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو ماریں گے اور آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جس سے قریش کا رشتہ ہو تاکہ وہ رشتے کا لحاظ کریں اور کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں میں ہی سناؤں گا، اصرار کیا، اور وہیں سے اٹھے بیت اللہ کے سائے میں گئے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورۃ الرحمن کی زور سے تلاوت کی، قرآن کو زور سے پڑھا۔ قریش مکہ نے سنا، آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ ابن ام معبد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ کنیت تھی ان کی، ام معبد کا بیٹا، تو یہ ابن ام معبد ہے۔ کہا یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگے یہ تو وہی پڑھ رہا ہے جس کے بارے میں محمد کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ ان کو غصہ آیا اور وہ بھڑکے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آ کر ان کو مارنے لگے، ان کو تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ ان کے چہرے کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ تو مکے میں یعنی کھلم کھلا سب سے پہلی سورت یا قرآن کا جو حصہ پڑھا گیا وہ سورۃ الرحمن ہے۔ سورت کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا کہ اصل میں اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات بیان کیے گئے ہیں، اور ان کو بیان کر کے اللہ کی توحید کی طرف انسانیت کو دعوت دی گئی ہے، اور پھر جنت کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ سننے والا جنت کے لیے بیتاب ہو جائے، اور جہنم کی ایسی منظر کشی اور تصویر کشی کی گئی ہے ہر آدمی کانپ جائے اور لرز جائے۔ یہ اس صورت کے خاص مضامین ہیں۔ صورت جو شروع ہو رہی ہے وہ اس کلمے کے ساتھ الرحمن، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، تم اللہ کو ان کے ذریعے سے پکارو، کبھی یا رحمان کہو، کبھی یا رحیم کرو، کبھی یا ذل جلال کہو، کبھی یا ذل اکرام کہو، مختلف نام ہیں، کبھی یا شکور کہو، کبھی یا غفور کہو، کبھی یا کبیر کہو، کبھی یا عظیم کہو، اللہ کو پکارو، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کو یہ نام بہت پیارے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ جو آدمی ان ناموں کو یاد کرتا ہے اور اس کے معنی اور مطلب و تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بڑی فضیلت ہے ان ناموں کی۔ تو اللہ کے جو صفاتی نام ہیں نا، پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے کوئی صورت اللہ کے صفاتی ناموں سے نہیں شروع ہوئی ہے، صرف یہی ایک سورۃ الرحمن ہے جو اللہ کے کسی صفاتی نام سے شروع ہو رہی ہے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا الرحمن، رحمان علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ سب سے پہلا جو کلمہ آیا وہ رحمان کا آیا ہے، اللہ کی رحمت کو بتلانے کے لیے۔ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں اس میں دو اہم ہیں، رحمان اور رحیم۔ بظاہر ترجمہ آپ کہیں بڑا مہربان، رحیم نہایت رحم کرنے والا، یہ آپ پڑھیں گے بھی، یہ آپ سنیں گے بھی، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ رحمان عام ہے، رحیم خاص ہے۔ رحمان ایسا رحم کرنے والا، ایسا مہربانی کرنے والا، ایسا شفقتیں کرنے والا کہ اس کی شفقتوں، اس کی عنایتوں، اس کی نوازشوں، اس کی مہربانیوں سے کوئی محروم نہیں ہے۔ اپنے بھی، غیر بھی، یگانے بھی، بیگانے بھی، مومن بھی، کافر بھی، موحد بھی، مشرک بھی، اس کے ماننے والے بھی، نہ ماننے والے، سب کو رحمان کی رحمتوں میں سے، مہربانیوں میں سے حصہ مل رہا ہے۔ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ جو اس کو مانتے بھی نہیں نا، ان کی بھی خوراک وہ بند نہیں کرتا ہے۔ رحمان ایسی رحمت والا جس کی رحمتیں سب پر ہے، یہ دنیا میں اللہ کی یہ صفت ظاہر ہے۔ اور رحیم خاص صرف مومنوں پر رحم فرمائے گا، وہ قیامت کے دن کے ساتھ خاص ہے۔ تو رحمان وہ ہے جس کی رحمتوں سے کوئی محروم نہیں، بلکہ اس کے نوازنے کے عجیب انداز۔
فرعونوں کو بھی نواز رہا ہے، نمرودوں کو بھی نواز رہا ہے نا، شدادوں پر بھی اپنا رزق بند نہیں کرتا ہے، بلکہ عجیب انداز دیکھیے کہ اپنوں کو تو محروم رکھتا ہے، غیروں کو نوازتا ہے۔ موسیٰ جو ہے نا، موسیٰ زندگی میں اپنے گزارے کے لیے محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، فرعون محلات میں بیٹھا ہوا کھا رہا ہے اس کا رزق، اپنوں کو دال ساگ پہ راضی کر لیتا ہے، غیروں کو مرغن غذائیں کھلا رہا ہے، خوب دے رہا ہے دنیا میں۔ دیکھیے کافروں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور مال و دولت بھی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہ رحمان کی رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ رحمان ہے، رحمتی وسعت کل شیء، جو کہتا ہے میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، سب اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی محروم نہیں ہے، ہر چیز میں اس کی رحمت پنہا ہے، پوشیدہ ہے۔ یہاں تک کہ جن چیزوں کو ہم زحمت سمجھتے ہیں نا، زحمت، پریشانی، تکلیف، رکاوٹ، تو رحمان کی زحمتوں میں بھی رحمتیں ہیں۔ بیماری ہے تو اس میں بھی رحمت ہے، آزمائش ہے تو اس میں بھی رحمت ہے۔ فرمایا رحمان علم القرآن، اس رحمان نے جو انسان ہے، جو اس کی مخلوق ہے، اس کے لیے دو طرح کی ضرورتیں ہیں انسان کی۔ ایک مادی ضرورتیں، مادی کا مطلب اس کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ اس کی جسمانی ضرورتیں ہیں۔ ایک روحانی ضرورت ہے، یعنی اس کے دل، اس کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے، وہ اس کو کہتے ہیں روحانی ضرورتیں۔ تو رحمان نے اپنی شفقت و مہربانی سے جنات اور انسان اور مخلوق کی دونوں قسم کی ضرورتوں کا انتظام کیا ہے، جسم کی ضرورتوں کا بھی اور دل کی، اس کی روح کی ضرورتوں کا بھی۔ اور یہاں پر عجیب بات آپ کبھی غور کیا ہو آپ نے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جسم کی ضرورتوں کا بھی، روح اور دل کی ضرورتوں کا بھی، لیکن جسم کی ضرورتوں کا تذکرہ بعد میں کیا ہے اور روح کی اور دل کی ضرورتوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ آج ہم نے دل کی اور روح کی ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے اور جسم کی ضرورتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، زیادہ وقت اس میں لگا رہے ہیں، کاروبار میں، تجارت میں، زراعت میں، کاشتکاری میں، محنت مزدوری میں، اس کے لیے وقت لگا رہے ہیں، کوئی برا نہیں ہے، لیکن سارا وقت اسی میں لگ رہا ہے۔ جو روحانی ضرورت ہے، یہ نمازیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے دل کی ضرورتیں، دل کی خوراک ہیں، روح کی خوراک ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ یہ ہماری روح کی خوراک ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ روح کی خوراک ہے۔ اور یہ تسبیح، یہ ذکر و اذکار اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، یہ سب انسان کے دل کی، اس کی روح کی، اس کی جان کی ضرورتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روح کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے نا، دل کے تقاضے، اس کی ضرورت، اس کی خوراک نہیں مل رہی ہے، تو انسان آج پریشان ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان ہے۔ آج کے انسان نے ترقی کر کے کیا نہیں کر لیا اپنے لیے؟ یہ جو سہولت کی چیزیں جو ہمیں میسر ہیں، یہ روشنی، یہ ہوا کا انتظام پنکھوں کی شکل میں، کولر کی شکل میں، اے سی کی شکل میں، اور یہ سفر کے لیے بہترین گاڑیاں، اے سی والی گاڑیاں، اور یہ ہوائی جہاز اور یہ ٹرینیں، یہ ہمارے باپ دادوں کو حاصل تھی۔ یہ سب سہولت کی چیزیں ہیں، آسانیاں، زندگی کو آسان بنانے والی، یہ جسم کی ضرورتوں کو آسان بنانے والی یہ چیزیں ہیں، جسم کی ضرورتوں کو پوری کرنے والی ہمارے باپ داداؤں کو کہاں میسر تھی؟ ہمارے باپ دادا سکون سے تھے یا ہم ہیں؟ پہلے کے لوگ سکون و راحت میں تھے یا آج کا انسان سکون و راحت میں ہے؟ جبکہ یہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت روح کی ضرورت پوری کی جا رہی تھی، روح کو خوراک مل رہی تھی، دل کو خوراک مل رہی تھی، تو انسان ظاہری اسباب کم تھے لیکن سکون میں تھا۔ آج روح کی ضرورتوں کی طرف انسان نے توجہ نہیں کی، صرف جسم کی ضرورتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان ہے، سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ تو اللہ نے دونوں قسم کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے سورۃ الرحمن میں، لیکن سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں نا، نعمت کا، کیونکہ آگے کہیں گے نا اللہ بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، میری تمہارے اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا، احسانات کا تم انکار کرو گے، ان کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں دو طرح کی ہیں، ضرورت جسم کی، ضرورت روح کی۔ تو علم القرآن،
نعمت کا تذکرہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ رحمان وہ ہے جس نے اپنی رحمت سے تمہیں قرآن سکھایا، قرآن جیسی نعمت دی، یعنی انسان کے لیے دل کی اور روح کی نعمتیں یہ زیادہ اہم ہیں۔ اس رحمان نے قرآن سکھایا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہمارے لیے قرآن ہے، سب سے بڑا احسان اور فضل اور اس کی مہربانی یہ قرآن ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں عطا فرمایا۔ جس کو قرآن مل گیا وہ سب سے بڑا غنی انسان ہے، جس کو قرآن مل گیا وہ سب سے بڑا سعادت مند نیک بخت انسان ہے، اور جو قرآن سے محروم ہے وہ سب سے بڑا محروم، وہ سب سے بڑا فقیر، وہ سب سے بڑا تنگ دست، وہ سب سے بڑا بدبخت انسان ہے۔ رحمان نے تمہیں قرآن سکھایا۔ قرآن اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اس کو قرار دیا گیا ہے، ایسا معجزہ جو رہتی دنیا تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جگہ پر کہ ما من الانبیاء من نبی الا واعطی من الآیات ما آمن او اومن علیہ البشر، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، نبی اور رسول آئے ہیں، اللہ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے جس کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے، اس پر ایمان لے آئے۔ وَإِنَّمَا أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، اور مجھے جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے میری طرف کی ہے اس قرآن کی شکل میں، اور یہ قرآن ہمیشہ یہ معجزہ زندہ رہے گا۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو دیکھ کے، اس کو پڑھ کے، اس کی تلاوت کر کے، اس کو سن کے، اس میں غور و فکر کر کے لوگ اسلام پر آتے رہیں گے، اور قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں نبی پہنچیں گے تو میرے ماننے والے اور فالوورز، میرے تابعین سب سے زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ میرا معجزہ بھی قیامت تک چلے گا اور لوگ اس کو دیکھ کر پڑھ کر ایمان لاتے رہیں گے۔ فرمایا جس نے قرآن سکھایا ہے، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا۔ یہاں بھی آپ دیکھیے، انسان پیدا اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد کچھ مرحلہ گزارتا ہے اپنی زندگی کا، اس کے بعد جا کے وہ پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے یا سیکھتا ہے۔ تو انسان کی تخلیق تو پہلے ہے، انسان کی پیدائش تو پہلے ہے، بعد میں وہ قرآن سیکھتا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کی نعمت کتنی بڑی ہے اور اس کا یہ احسان کتنا بڑا ہے، اس کو لوگوں کو بتانے کے لیے پہلے قرآن کا تذکرہ کیا کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو قرآن سکھایا۔ تو خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ پھر انسان کی پیدائش میں، انسان کی تخلیق میں، انسان کو بنانے میں اور تیار کرنے میں کیا اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اس پر بھی انسان غور کرے۔ اللہ کی نعمتیں اس پر کتنی ہے، اس کا دل اور اس کا دماغ گواہی دے گا۔ آج سب چیزیں آسان ہو گئی ہے، سہولت کے ساتھ میسر ہیں، ذرا سا انسان ادھر ادھر وقت ضائع کرتا ہے موبائل کے ذریعے سے، لیکن ذرا سرچ کرے کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے، آج کی میڈیکل سائنس کیا بتاتی ہے۔ سب سے پہلے جو ایک جرثومے کی شکل میں، ایک سیل کی شکل میں ہوتا ہے، اتنا باریک مہین وہ سیل ہوتا ہے کہ خوردبین لگانے سے بھی جلدی پتہ نہ چلے۔ انسان کا آغاز اس ایک جرثومے سے ہوتا ہے، سیل سے ہوتا ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح کئی مرحلوں میں تبدیل کرتا ہے، اور وہ ایک قطرہ آب، گندا قطرہ جس کی گھن محسوس کریں ماں باپ اور اپنے جسم سے الگ کرنے کی، دھونے کی، ازالے کی کوشش کریں، انسان کا آغاز وہاں سے من نطفۃ اذا تمنی، من نطفۃ اذا تمنی، وہ آغاز ہے۔ پھر اس میں جو تبدیلی آتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں 9 مرحلوں میں جو تبدیلی آتی ہے، پھر انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ یہ ایسے مرحلے ہیں، اس میں اللہ کی قدرت کی ایسی کاریگریاں جلوہ فرما ہے کہ انسان غور کرے، ایک ایک چیز میں اس کی نعمت، اس کی مہربانی جھلکتی ہوئی نظر آئی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا۔ ایک تو ہے بولنا، ایک ہے بیان۔ بیان کا مطلب اپنے اندر، اپنے دل کی جو چیز ہے، اپنے ما فی الضمیر جسے کہتے ہیں، اس کو اچھے انداز سے واضح کرنا، سامنے والے کو بتا دینا، سامنے والے کو سمجھا دینا۔ یہ ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو عطا فرمائی ہے، دوسری مخلوقات کو نہیں عطا فرمائی۔ دوسری مخلوقات کو کوئی چیز سمجھانے کے لیے اللہ نے کسی کو اشارہ دیا،
کسی کو اشارہ دیا، کسی کو آواز دی. مخلوقات یا تو آواز نکالتی ہے یا اشارہ کرتی ہے، لیکن اپنے دل میں اس میں کیا تمنا ہے، اس کی کیا خواہش ہے، کیا آرزو ہے، وہ انسان کی طرح بول کے نہیں بتا سکتی ہے، نہیں سمجھا سکتی ہے، اپنے خواہش کو اس کے ذریعے سے پورا نہیں کر سکتی ہے. ایک چرندہ ہے، چرنے والا جانور ہے، اس کے سامنے کسی نے لا کر آم کے پتے ڈال دیے تو وہ بول کے نہیں بتائے گا کہ مجھے آم کے پتے پسند نہیں ہیں، مجھے امرود کے پتے پسند ہیں، وہ لا کے میرے سامنے ڈالو. جس طرح انسان بول کے بتا دیتا ہے کہ نہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے، دوسری چیز پکاؤ، دوسری چیز لاؤ. ایک درندہ ہے، گوشت کھانے والا جانور ہے، اس کے سامنے اب جو ہے ہاتھی لا کے کاٹ کے ڈال دیں، بھینسا کاٹ کے لا کے ڈالیں، وہ بول کے نہیں بتائے گا مجھے بھینسے کا گوشت پسند نہیں ہے، مجھے تو بکرے کا چاہیے یا مرغی کا چاہیے، بول کے نہیں بتا سکتا ہے. وہ آواز نکال سکتا ہے یا اشارے کر سکتا ہے، صرف آواز سے، صرف اشارے سے بات کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے. لیکن اللہ نے انسان کو جو اس پر نعمت عطا فرمائی ہے وہ ہے علمہ البیان، بیان کی صلاحیت. اچھے انداز سے اپنی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی خواہش، تمنا، آرزو کو سامنے والے کو بتا سکتا ہے، وہ سمجھا سکتا ہے. اور پھر یہ جو بول رہا ہے انسان، میں جو بول رہا ہوں یا آپ بولیں، کوئی ایک لفظ بولتے ہیں، بولنا ایک لفظ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کی کاریگری دیکھو. یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے علمہ البیان. انسان کچھ بولنا چاہتا ہے نا تو پہلے مضمون، سبجیکٹ، کلمات، الفاظ، حروف، اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں بولنا چاہتا ہوں پانی لا کے دو، تو پہلے سوچتا ہے اس کو کس طریقے سے بیان کروں، سامنے والے سے کس طریقے سے کہوں. یہ سوچتا ہے، اس کو شعور کہتے ہیں، اس کو عقل کہتے ہیں. اور پھر یہ عقل آرڈر دیتی ہے. یہ عقل جو ہے، انسان کا شعور جو ہے، یہ آرڈر دیتا ہے اعضاء کو، باڈی کے پارٹس کو. چنانچہ سب سے پہلے پھیپھڑوں کو آرڈر جاتا ہے عقل کی طرف سے. پھیپھڑے سانس پھینکتے ہیں، ہوا پھینکتے ہیں پھیپھڑے، اور وہ ہوا آتی ہے حنجرہ، حلق تک آتی ہے، حلق تک پہنچتی ہے. یا اللہ نے حنجرہ میں، حلق میں ایسے تار تیار کر رکھے ہیں، تاروں کا پورا جال ہے، ایک سسٹم ہے اور نظام ہے، اور وہ ہوا یہاں پہنچتی ہے نا. اب یہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، یہ آواز بلند ہونی چاہیے، پست ہونی چاہیے، تیز ہونی چاہیے، سخت ہونی چاہیے، یا نرم ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے. وہ یہ حنجرہ کے اندر جو تار بچھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے طے ہوتا ہے. اور پھر اس کے آگے کا نظام طے ہوتا ہے. زبان حرکت کرے گی، ہونٹ حرکت کریں گے، جبڑے ہلیں گے، اور یہ پورا انسان کا جو چہرہ ہے وہ ایک لفظ کے بولنے میں متحرک ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے سیکنڈ کے کسی ایک مرحلے میں جا کے. کیا اللہ نے قدرت یہ نظام بنایا ہے. تو اللہ نے فرمایا میرا بڑا احسان ہے، علمہ البیان. اس رحمان نے اپنی رحمت اور شفقت کے نتیجے میں انسان کو بیان کرنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک اندازے سے چل رہے. سورج کا نظام اللہ نے بنایا، چاند کا نظام بنایا. انسانوں کی ضرورتیں ان چاند سے اور سورجوں سے وابستہ ہیں، جڑی ہوئی ہیں. یہ جو غلے ہیں، یہ جو پھل فروٹ ہیں، یہ جو اناج ہیں انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہ کھیتیاں ہیں، یہ سب جو بڑھتی ہے، پلتی ہے، پروان چڑھتی ہے، اور ان میں اناج، غلہ، پھل فروٹ جو پکتا ہے نا، یہ سورج کی تپش، ہیٹ اور گرمی کی وجہ سے. اور ان کے اندر جو ٹیسٹ، جو ذائقہ، جو حلاوت، جو شیرینی، جو مزہ پیدا ہوتا ہے، یہ چاند کی میٹھی چاندنی کی وجہ سے. سورج اور چاند تو دو سیارے ہیں، یعنی یہ دو ستارے ہیں یا سیارے ہیں یا کرے ہیں. اس سے بڑے بڑے سیارے اور ستارے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دامن میں پیدا کر رکھے ہیں، تخلیق کر رکھے ہیں. لیکن چونکہ اس دھرتی سے، انسانوں کی جو ضروریات پوری ہو رہی ہے نا، زیادہ تر وہ سورج اور چاند سے. اللہ نے اس کو ایک اندازے سے بنایا ہے، ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے، اور اس ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں. جب سے اللہ نے بنایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی فرق نہیں آیا ہے. ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ دن بہت لمبا ہو گیا اور سورج ڈوب ہی نہیں رہا ہے، دن لمبا ہو گیا ہے، 48 گھنٹے کا دن ہی ہو گیا ہے صرف. ایسا نہیں ہوا ہے. اور جو ہے اس نے اپنی تپش، اپنی گرمی دینی چھوڑ دی ہو. چاند نے اپنی میٹھی مدھم روشنی دینی چھوڑ دیو. جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے ایک اندازے سے، ایک حساب سے، اپنے اپنے مدار پر یہ چل رہے ہیں. اور اللہ نے ان کو جو زمین سے جتنے فاصلے پہ رکھا ہے، جتنے فاصلے پہ رکھا ہے نا، وہ بھی اللہ کی قدرت کی کاریگری.
اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ اس کے بارے میں تحقیق کیجئے کہ سورج کتنا دور ہے، اور زیادہ دور ہوتا تو ہم پر کیا اثرات پڑتے، نزدیک آتا تو ہم پر کیا اثرات پڑتے۔ چاند کو اللہ نے کتنے فاصلے پہ رکھا ہے، اگر وہ اوپر چلا جاتا تو کیا رزلٹ آتا، نیچے آ جاتا۔ لکھا ہے سب تحقیق کرنے والوں نے کہ یہ سورج جو ہے یہ 5,92,000 میل دھرتی سے دور ہے۔ اگر یہ اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائے نا، اس کائنات کی ہر چیز جل کے خاک ہو جائے اس کی گرمی کی وجہ سے، اور کچھ اوپر چلا جائے تو ٹھنڈک ہو جائے، یہاں تک کہ ہر چیز برف کا گولا بن جائے۔ چاند کو جس منزل پہ رکھا اس منزل پہ وہ گردش میں ہے۔ اگر اس چاند کی وجہ سے یہ جو سمندروں میں طوفان آتا ہے، پانی بڑھتا ہے، چڑھتا ہے، مد و جزر جسے کہتے ہیں، یہ چاند کی چاندنی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس مقدار پہ رکھا ہے اس کے اثرات یہ ہیں، اگر ذرا سا بھی یہ نیچے آ جائے نا تو سمندروں میں طوفان ہی طوفان آ جائے، جینا انسانوں کا دوبر ہو جائے، اور ذرا اوپر چلا جائے تو زمین تہس نہس ہو جائے۔ الشمس والقمر بحسبان، اے انسان یہ رحمان کی رحمت اور شفقت ہے کہ اس نے سورج اور چاند سے تمہاری ضرورتیں وابستہ کی ہے، جوڑ رکھی ہے، اور اس کو ایک اندازے سے بنا دیا ہے اور وہ چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت، النجم کا ترجمہ بیل کے بھی آتے ہیں، کیونکہ درخت تو وہ ہوتے ہیں شجر جو تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، اور بیلیں وہ ہے جو زمین پہ بستی ہے، جیسے تربوز کی بیل ہوتی ہے اور بھی بہت سارے چیزوں کی، اور نجم کا مطلب ستارہ بھی کیا ہے۔ تو بیلیں اور درخت یسجدان، یہ سب رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں ہی عبادت کر رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں یہ تیری نادانی کی بات ہے، احمقانہ بات، احمقانہ سوچ ہے کہ تو ہی عبادت کر رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز، یا تو سورج اور چاند کا، ستاروں اور درختوں کا بطور مثال تذکرہ کیا ہے، کائنات کی ہر چیز میری عبادت میں لگی ہوئی ہے، میرا ذکر کر رہی ہے، مجھے یاد کر رہی ہے۔ ان کی جس طرح کی عبادت ہے، ان کی جس طرح کی نماز ہے، ان کا جس طرح کا ذکر ہے، ان کا جس طرح کا مجھے یاد کرنے کا انداز ہے، ہر چیز میری عبادت میں، میری اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ جس حکم پہ، جس چیز کو میں نے لگا دیا ہے وہ اس سے ہٹتی نہیں ہے، وہ سرکشی نہیں کرتی ہے۔ صرف انسان ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن وہ اس سے ہٹ رہا ہے اور سرکشی کر رہا ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے میں ہی عبادت کر رہا ہوں، نہیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، بیلیں، درخت سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، کیا تم نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا؟ اللہ کی تسبیح کائنات کی ہر مخلوق، ہر چیز کر رہی ہے۔ من فی السماوات ومن فی الارض، زمین کی مخلوقات، آسمان کی مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ چرندے اپنی آواز میں، پرندے اپنے طور پر، جنگلی درندے اپنے طور پر، اور پیڑ پودے، درخت، پہاڑ، زمینی، دریا، سمندر، یہ سب اپنے اپنے طور پر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ فرما رہے ہیں ہر ایک کو اپنی نماز کا بھی پتہ ہے، اپنی تسبیح کا بھی پتہ ہے کہ رب کی عبادت کس طرح کرنی ہے، اور رب کو کس طرح یاد کرنا ہے، رب کی پاکی کس طرح بیان کرنی ہے۔ تو فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا۔ آسمان کی چھت انسانوں کے لیے بنائی۔ گھر کی چھت نہ ہو تو گھر آدھا لگتا ہے، ویران لگتا ہے، ناقص لگتا ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے گھر بنایا ہے تو اس کی چھت کے طور پر آسمان کو پیدا کیا ہے، اور چھت ایسی ہے کہ ایسی چھت کوئی ماہر سے ماہر انجینئر اور ڈاکٹر پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلے درس میں پھر آگے، چونکہ جڑا ہوا ہے اسی آگے کا بھی جو موضوع ہے، جو مضمون ہے وہ اسی سے جڑا ہوا وابستہ ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدردانی اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔